हजरात, अब मैं गुजारिश करूँगा बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हुए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के सेक्रेटरी आली जनाब मौलाना ज़हीर अब्बास साहब क़िबला से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात उलमाए किराम, मोमिनीन, शुरकाए जलसा, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए बड़े मसरत की बात है कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि उलमा की एक कहकशां है जो यहाँ मौजूद है इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन भी उसी तरह से जूग दर जूग शामिल हो रहे हैं। आप तमाम हजरात की शमूलियत इस बात की दलील है कि आप कौमी मसाइल में बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी लेना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा लाएअमल शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए तय किया जाए ताकि मसाइल का हल सामने पेश आ सके। अज़ीज़ान किराम क़द्र, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि तूल और तवील गुफ्तगू की जा सके। ख़तीब अकबर के इंतकाल पुरमलाल के बाद जो खला पैदा हुआ था उसका एहसास हर दिल में था, लेकिन हमारी निगाहें खतीबुल इरफान की तरफ लगी हुई थीं कि खतीबुल इरफान इस खला को पुर करने में कामयाब होंगे। लेकिन मसलहत परवरदिगार कि वो भी हमारे दरमियान से रुखसत हो गए हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, उनके इंतकाल के बाद शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कोर कमेटी ने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साहब मेहदी साहब का इंतखाब बहैसियत सदर किया। हम दुआ गो हैं खुदावंद आलम उन्हें तूले उम्र अता करे और कौमी मसाइल के हल करने में ताईद गैबी हो। हमारे मसाइल, और मैं मसाइल के साथ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करता हूँ, मसाइब, ये दोनों बहुत हैं, और जाहिर है कि जैसे जैसे तरक्की होती है और जैसे जैसे कौम और मिल्लत और अफराद की तादाद बढ़ती है, वक्त के लिहाज से मसाइल पैदा होते रहते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बैक वक्त तमाम मसाइल का हल तलाश कर लिया जाए। जो तजावीज़ आपके सामने अभी मौलाना एजाज अतहर साहब ने पढ़ के सुनाई हैं, इस पर काफ़ी गौर और फिक्र किया गया और उन मसाइल को तरजीह दी गई है कि जिनका हल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम यासूब अब्बास साहब और मौलाना एजाज अतहर साहब को सेहत और आफ़ियत अता फरमाए, तूले उम्र अता फरमाए, और इनकी कोशिशों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हमें और आपको सबको बहुत ही संजीदगी से अपने मसाइल पर गौर करना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब क्या किया, जैसा कि आपने सुना, ये तो शिकायतें होती रहती हैं, और कल की रात की तकरीर में मौलाना यासूब अब्बास साहब से मैंने कहा, मियाँ शिकायत उसी से होती है जो कुछ करता है।
جو کچھ نہیں کرتا اس کی طرف کوئی مڑ کے بھی نہیں دیکھتا ہے، وہ تو کسی گوشے میں پڑے سڑتے رہتے ہیں، ان کا کام سوائے تعفن پھیلانے کے اور کچھ نہیں ہوا کرتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو نظر انداز کریے اور آگے بڑھیے۔ کسی کے ٹوکنے سے، الزام لگانے سے، جیسا کہ ابھی ہمارے صدر محترم نے فرمایا، اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو پھر آگے ہی نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ قومی کاموں میں بہت ہی صبر کی ضرورت اور ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اس لیے کہ جو پریشان حال ہے وہ اپنی پریشانی کا ذکر کرے گا، اور جب پریشانی کا ذکر کرے گا تو یہ کہے گا کہ بھئی آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے اسے برداشت کیجو کہ ہاں بھائی یہ کوتاہی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہنا صرف یہ نہیں کہ وہ شکایت کر رہا ہے، بلکہ پس پردہ وہ آپ کو اپنا قائد تسلیم کر رہا ہے، اس لیے آپ سے اس نے یہ بات کہی ہے، ورنہ آپ سے کیوں کہنے کے لیے آتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہوتے رہتے ہیں، بہت سی باتیں آئی ہیں اختلاف کی، الحمدللہ۔ دیکھیے ہر قوم میں جو دانشور ہوتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان کے ہاں فکری اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر فکری اختلاف نہ ہو، ایک ہی راستے پر سب ہوں تو جمود کا شکار ہو جائیں گے، اور جمود کا شکار جب قوم و ملت ہو جاتی ہے تو آگے نہیں بڑھتی ہے سوائے سڑنے کے، یاد رکھیے گا۔ ہم شیعہ ہیں، اور شیعہ قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انٹلیکچول ہے، دانشور ہے، مالک فکر ہے، اور جو انٹلیکچول ہوتے ہیں ان کے ہاں فکری اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے فکری اختلافات میں عقائد بھی آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جو ہمارے عقائد کے خلاف ہیں۔ ہم انہیں اپنے قوم کا فرد ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ جو عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بھئی ہماری اساس ہے، ہم اسی پر تو زندہ ہیں، اور اسی کو آپ چھین لیجئے تو یہ کیسے ہوگا؟ مولا علی کو کوئی آرڈنری انسان سمجھنے لگے تو ہم اسے برداشت کر لیں گے؟ بتائیے آپ۔ اہل بیت کے لیے کوئی یہ کہنے لگے صاحب کیا ہے، ہمارے جیسے تو انسان تھے۔ میاں انسان تو تھے لیکن تم جیسے نہیں تھے، تو ان سے تو ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن فلاح اور بہبود کے لیے، قومی ترقی کے لیے فکری اختلاف کا ہونا ضروری ہے، تبھی راستے نکلتے ہیں، تبھی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ ابھی آپ گفتگو سنیں گے، بہت سی تجاویز ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے بھائی ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، یہ جملہ بدل دیجئے، یہ لفظیں بدل دیجئے، تو یہیں سے تو راستے نکلیں گے۔ تو ہم قدر کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو قوم اور ملت کی فلاح اور بہبود کے لیے فکری اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ اختلاف تعمیری ہونا چاہیے۔ تخریبی اختلاف ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے کسی صورت۔ عزیزان گرامی قدر، میں بات کو ختم کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ مجمع جو یہاں ہے، خصوصی طور پر علماء سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک عالم جو یہاں بیٹھا ہے وہ خود ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں اکثریت ہوگی جو امام جمعہ ہوں گے، اس میں اکثریت ہے جو خطبہ ہیں، ان میں اکثریت ہے جن کے پیچھے سینکڑوں لوگ چل رہے ہوں گے۔ بیدار کیجئے، کمر کو کسیے، ہمت و جرت پیدا کیجئے۔ آپ ڈیموکریسی کے زمانے میں زندہ ہیں، ڈیموکریسی میں سر گرے جاتے ہیں، شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اگر آپ حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے وجود کو ثابت کرنا پڑے گا۔
تب آپ کو آپ کا حق ملے گا. لہذا یہ اجلاس جو ہو رہا ہے یہ شیعہ نے ہندوستان کے لیے ایک پیغام بن کے جانا چاہیے کہ اٹھو، کھڑے ہو، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ دنیا کی قوموں کے ساتھ شانہ بشانہ چل سکیں. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اہل بیت کے ہاں ڈرپوک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمت و جرأت رکھنے والے کی گنجائش ہے. خدا اس اجلاس کو کامیاب کرے اور آپ کا آنا قوم اور ملت کے لیے سوز مند ثابت ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.